بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر آپ نے سن لی جو نہایت تشویشناک ہے۔ کوئی 40-50 کلومیٹر اندر ساراوان کا علاقہ ہے، اس میں بدوئی غالباً وہ ایگزیکٹ وہ اس جگہ کا نام ہے، وہ اگر تلفظ میں غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، جہاں صبح سویرے پاکستانی فضائیہ نے کارروائی کی ایران کے اندر، اور بی ایل اے کے افضل شیر ہیں، اور یہ ہے دوسرے ہیں عاصم عرف چیئرمین، یہ اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے۔ 3 ٹھکانے اور 7 ہدف، یعنی 3 جگہ ہیں، تو اس 3 جگہوں میں یعنی 7 مختلف مقامات پر، اور یہ کہا گیا ہے پاکستانی فوج کی طرف سے، جو یعنی عسکری ذرائع نے جو اخبار نویسوں کو بتایا ہے کہ کوئی ایرانی شہری اس میں جہاں بحق نہیں ہوا، اور یہ جو تھے ٹیررسٹ تھے اور انہوں نے اندر پناہ لے رکھی تھی۔ بات یہ ہے، اور یہ ہمارے ریسرچر نے جب یہ اطلاع مجھے بھیجی، جو نہایت ایک تجربہ کار آدمی ہیں، تو اس کے آخر میں لکھا پاکستان زندہ باد، یعنی بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ بات یہ ہے کہ وقتی طور پر تو اس پہ پاکستانی فوج پہ اعتماد بڑھ جائے گا، اس کی صلاحیت پہ، جیسے انڈیا کے خلاف کارروائی کی تھی تو ہوا تھا، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کا جو ہے وہ دیر پا نتیجہ کیا ہوگا، ان دی لانگ رن کیا ہوگا، اور اس لحاظ سے یہ نہایت المناک واقعہ ہے۔ مطلب یہ واقعہ نہیں، یہ سارے واقعات جو ہوئے ہیں، کرمان میں جو واقعہ ہوا اس میں ایرانی ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، بالکل وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض پاکستانیوں کو بھی استعمال کیا گیا، یہاں سے کوئی ٹیلی فون کال ہوئی۔ میں تہران سے رابطے میں رہا ہوں، اور رات تو نہیں میں نے بات کی، لیکن میں پچھلے دنوں سے تہران میں جو میرا ایک سورس ہے جو قابل اعتماد ہے، اس کے ساتھ رابطے میں رہا، اور وہ ذمہ دار اس کا اسرائیل کو قرار دیتے ہیں، پاکستان کو نہیں، جس میں 150 آدمی مارے گئے۔ قاسم سلیمانی کی برسی پر ایک تقریب تھی کرمان شہر میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تاریخی پس منظر میں جانے سے پہلے میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا، ایران اور پاکستان کی مخالفت کا۔ امریکہ کو ہوگا، جس نے بڑی یعنی عجلت سے، بڑی بیتابی سے پاکستان کی حمایت کی ہے۔ بات یہ ہے دونوں ملک اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور نہ ایرانی معیشت مستحکم ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک قوم پرستی ہے، وہ ایک قوم ہے، اور وہ جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی عدالتی نظام ہے، جتنی بھی تھوڑی آزادی ہے، مگر انہیں اپنی قیادت پر کچھ نہ کچھ اعتماد ہے، اور وہ اپنے معاملات سنبھال سکتے ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ یہ ایک منقسم قوم ہے، اور یہ کوئی کسی طرف دیکھتا ہے، کوئی کسی طرف دیکھتا ہے، اور ایسے لیڈر بھی ہیں جو ابھی تک یہ اعلانیہ تو نہیں مگر نجی مجلسوں میں کہتے ہیں پاکستان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ولی خان کی کتاب فیکٹس آر فیکٹس ابھی تک جو جھوٹ کا ایک پلندہ ہے، ابھی تک چھاپی جاتی ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ ابھی تک بعض لوگوں کے نزدیک باچا خان ایک ہیرو ہیں۔ بھائی پاکستان بن گیا، یہ بالکل اس طرح ہے جیسے شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، پوتے ہو گئے، پڑ پوتے ہو گئے، اور ابھی تک یہ رونا رویا جا رہا ہے کہ وہ اپنا شادی کیوں ہوئی تھی۔ مسجد بن گئی، اور اس میں جناب نماز پڑھی جانے لگی، اور 75 سال سے پڑھی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھئی نہیں یہاں نہیں بننی چاہیے تھی، مسجد فلاں جگہ پہ بننی چاہیے تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا عطا اللہ شاہ علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، بھئی جھگڑا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک شادی ہو نہیں جاتی، جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب تک مسجد نہیں بن جاتی۔ مسجد بن گئی۔ ایسے لوگ ہیں اس ملک میں موجود، اور وہ تو ہیں ہی جو اپنے مقاصد کے لیے استعمال، دوسروں کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے کے لیے تیار ہے۔ $500 ملین انڈیا خرچ کرتا ہے۔ امریکہ پاکستان کو کمزور اور نڈھال دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو اقتباس پڑھ کر سنایا تھا نو ایگزٹ فرام پاکستان کا، کہ ہماری یہ مستقل پالیسی ہے کہ پاکستان کو محتاج اور کمزور رکھا جائے۔ سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے زمانے سے مغرب میں خوف پھیلا ہوا ہے، اور 9/11 کے واقعہ نے اس میں اضافہ کیا، اور افغانستان کی صورتحال نے اس میں اضافہ کیا، اور بہت سے کردار ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیے
کانفلکٹ تو چلا رہا ہے 400 سال سے غلط فہمیاں ہیں پاکستان مسلم بر صغیر اور ایران کے درمیان. جب اسماعیل صفوی نے وہاں پہ اپنا کارروائی کی اور یہاں اس کا رد عمل پیدا ہوا اور مجدد دلف ثانی نے اس پہ فتویٰ دیا، لیکن انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا تھا. مگر 400 برس کے بعد یہ ایک مکتب فکر وجود میں آیا جس نے کہ اس کو مستقل ایک ایشو بنائے رکھا، اور حتیٰ کہ وہ فرقہ وارانہ تنظیمیں قائم ہوئی، جواب میں دوسرے مکتب فکر نے تنظیمیں قائم کی. اس قتل و غارت سے حاصل کیا ہے؟ کیا حاصل ہے؟ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ پاکستان آرمی میں یا پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کی سول سروس میں یہ ایشو نہیں ہے. پاکستان میں کئی چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ ایک مکتب فکر کر رہے ہیں، دوسرے کر رہے ہیں. یہ سوال کبھی نہیں اٹھا کہ اس کا کس مکتب فکر سے تعلق ہے. یعنی ان پہ ذاتی اعتراضات کیے گئے یا ذاتی طور پہ ان کی تعریف کی گئی، مگر مکتب فکر کا کوئی حوالہ نہیں ہے. ہماری سول سروس میں نہیں ہے. دیر آر انڈیویجولس، افراد ایسے ہو سکتے ہیں جو متعصب ہوں، لیکن اس ملک کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اس کی فکری بنیادیں اقبال نے فراہم کی، اور اس کی عملی تشکیل جو ہے وہ قائد اعظم کے ہاتھوں سے ہوئی. ایک لفظ تعصب کا، کہیں ان کی فکر پہ تعصب کا سایہ نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید اس کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. ضیاء کے زمانے میں اس پہ بحث ہوتی رہی، ایوب خان کے زمانے میں بھی پاکستان ایران ترکی اتحاد بنا جو معاشی اس کے لیے تعاون کے لیے، افسوس کہ اس کے کوئی نتائج نہ نکل سکے، سنجیدگی سے اس پہ کام نہیں کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے ایران کسی اور طرف دیکھتا ہے، ہم کسی اور طرف دیکھتے ہیں. ایرانیوں کا مسئلہ یہ، میں نے کہا وہاں ایران میں 2013 میں جب میں گیا خراسان کے دفتر میں بھی اور ایک وہ انفارمیشن سیکرٹری کی بریفنگ میں بھی، کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ امت مسلمہ کے ساتھ جڑیں. آپ اپنے آپ کے اس آئسولیشن نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اور دونوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہمارا حال بھی بتلا ہے. ہمارے نزدیک قبلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نہیں ہے. ہماری رولنگ ایلیٹ کے لیے، عوام کے لیے تو ہے، وہ واشنگٹن ہے، پینٹاگون ہے، نیو یارک ہے. اور مطلب یہ ہے کہ یہ تو جو اس کے جو حقیقی عوامل ہیں وہ تو بتدریج سامنے آئیں گے. ایران نے بہت بڑی غلطی کی اسٹرائک کر کے، انہوں نے کہا ہے عمران خان نے کہ بہت بڑی غلطی کی ایران نے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا. یہ ایک وزیر خارجہ ہوتے تھے بلاول بھٹو صاحب جو آج کل لاہور میں ہیں، اور ہمارے چودھری سرور صاحب بڑا اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی تعاون کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ایک دفعہ افغانستان جانے کی توفیق نہیں ہوئی، ایک دفعہ. امریکہ کتنی بار گئے اور اس سے پہلے کتنی بار گئے، اور کتنی بار وہ مطلب یہ پتہ ہی نہیں چلا کس سے مذاکرات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں. نیو یارک سے غائب ہو جاتے تھے. افغانستان کیوں نہیں گئے؟ افغانستان شاہ محمود قریشی گئے، انہوں نے تعاون کا یقین دلایا. کیا یا نہیں کیا ان کا رویہ؟ اور وہ خود گئے عمران خان، اور انہوں نے عمران خان پہ اظہار اعتماد کیا. ایرانیوں نے بھی عمران خان پہ اظہار اعتماد کیا. ہم اپنے اندرونی جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں. اس پہ یہ افغانستان والا مسئلہ کشیدگی پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا بارڈر ہی بند کر دیں گے. آپ صرف ایک چھوٹے سے پہلو کو دیکھیے جو بڑا پہلو بھی ہے بعض اعتبار سے، کہ $2.5 بلین کا ٹریڈ ہے ہمارا، $1.5-2 بلین کا غالباً افغانستان کے پاس، اس کا فگر میرے پاس نہیں ہے. یہ ٹریڈ بند کر دیں اور ان کے ساتھ کشیدگی کی حالت میں رہیں. یہ کون چاہتا ہے؟ یہ امریکہ چاہتا ہے، یہ اسرائیل چاہتا ہے، یہ برطانیہ چاہتا ہے. اسی طرح انہوں نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تھا. اب خدا کرے کوئی ہمارا دوست کون ہے؟ ہمارا دوست ترکی ہے، ہمارا دوست چین ہے، ہمارے اصل خیر خواہ ہیں جی. یا اب تو ملائیشیا کی قیادت متحرک مہاتیر محمد تھے جو پاکستان کے لیے فکر مند ہوتے تھے. چینی سب سے زیادہ ہمارے لیے فکر مند ہوتے ہیں، یہ تو ترک ہوتے ہیں. یعنی وہ کوئی بڑی طاقت تو نہیں ہے، لیکن چینی تو عملی طور پہ ہمیشہ ہماری مدد کرتے رہے ہیں. تو وہ کیا انہوں نے کیا کہا؟ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، اور دونوں نے رابطہ کیا، ہم سے بھی ایرانیوں سے بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی جذباتیت کا غلبہ رہتا ہے قیادت پر، ایرانی قیادت پر اور ہماری قیادت پر بھی، اور غلط فہمیوں کو اسی طرح ہوا دی جاتی ہے.
یا یہ ہے کہ یہ یہیں رک جاتا ہے اور بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اور بات چیت شروع کرنے کے لیے چینی ہی بہترین ہیں، ترک ہیں، اور دونوں مل کے کریں۔ ایک اطلاع کے مطابق سعودی عرب نے بھی پاکستان کی حمایت کی ہے، تو میں اس سے کیا حاصل ہے بھائی؟ یہ وہ لڑائی ہے جو لڑی ہی نہیں جانی چاہیے۔ اگر ایرانیوں نے پناہ دے رکھی ہے کوئی دہشت گردوں کو تو نہایت افسوسناک بات ہے، اور اگر ہمارے ہاں کارروائی نہیں کی گئی تو کیوں نہیں کی گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ محلات جیسے مکانوں میں رہتے ہیں، ظاہر ہے پیسے صرف انڈیا سے نہیں آ رہا ہوگا، یہ CIA ہے، یہ عراق کو، ایران کو اور ترکی کو، 3 ملکوں کو انہوں نے کردستان پر پریشان کر رکھا ہے۔ اسی طرح یہ گریٹر بلوچستان کا منصوبہ ہے۔ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک زمانے میں چینیوں نے اتنے مایوس ہو گئے پاکستان کی صورتحال سے کہ افغانستان کے راستے اپنا وہ گرم پانی تک پہنچنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ جو بندرگاہ ہے گوادر کی، یہاں تک پہنچنے کا الٹرنیٹو منصوبہ بنا، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے۔ تو جب صورتحال بہت خطرناک ہوتی ہے تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایرانیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک محاذ انڈیا جیسا محاذ موجود ہے۔ دیکھیے انڈیا جو ہے وہ ابھی ان کے روابط ہوئے ہیں، دورہ کر کے گئے ہیں وہ، تو وہ اپنا ایرانیوں کے اور ان کے، اور وہ انڈیا چاہے گا، انڈیا نے تو کھل کر اسرائیل کی بھی حمایت کی ہے اور ایران کی بھی حمایت کی ہے۔ وہ چاہیں گے کہ گلگت بلتستان میں گڑبڑ ہو، اور ادھر سے وہ 700 آدمیوں کا دستہ انہوں نے پہلے سے تقریب کاری کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دونوں ملکوں کی قیادت کو میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے تو سوچ ہی رہا ہوں، ظاہر ہے، مگر ایک امت کے ایک فرد کی حیثیت سے بھی سوچ رہا ہوں۔ دونوں ملکوں کی قیادت کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایران اس وقت مدد کا اسرائیل کے خلاف ڈٹا ہوا تھا، حوثی ڈٹے ہوئے تھے، انہوں نے بحیرہ احمر کا راستہ بند کر دیا تھا۔ اس کا فوری بینیفیشری تو اسرائیل ہے، اور ان دی لانگ رن بھی اسرائیل اور امریکہ ہے اور برطانیہ ہے اور بھارت ہے، پاکستان کے دشمن ممالک ہیں۔ تو اس میں ہمیں بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایران کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہی واحد راستہ ہے۔ ورنہ جنگ کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ آپ اسے شروع کر سکتے ہیں، اسے بند نہیں کر سکتے، بعض اوقات اسے بند کرنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ اسی وقت فوراً ہی پاکستان کے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ایران سے رابطہ رکھنا چاہیے جن کا رابطہ ہے، اور اسی وقت جو ہے وہ فوری طور پہ یہ چین کی مدد بھی لینی چاہیے، ترکی کی مدد لینی چاہیے، اور سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات پہ کچھ دیر کے بعد میں آپ سے گزارشات اپنی پیش کروں گا، اور فی الحال تو اسی کے بارے میں عرض کرنا تھا۔ اور سخت تشویش ہے، سخت تشویش ہے۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔